السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عاطف جوید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ دنیا اب بھی 7 اکتوبر کے اسرائیل پر ہونے والے فلسطینی جنگجو گروپ حماس کی غیر معمولی حملے اور اس کے بعد کی جوابی اسرائیلی کارروائیوں اور غزہ کی پٹی پر متوقع زمینی حملے سے دوچار ہے۔ اسرائیل پر اچانک حملے کے بعد جس میں کم از کم 1400 افراد ہلاک ہوئے، حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان سرحد پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ اثناء اسرائیل کے غزہ پر جوابی فضائی حملے جاری ہیں جس میں اب تک ہزاروں فلسطینی افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ حزب اللہ گروپ نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف لڑائی میں حصہ ڈالنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ حزب اللہ کو ایران کی حمایت حاصل ہے، جبکہ امریکہ نے اسرائیل کی حمایت مشرقی بحر روم میں اپنے جنگی جہاز تعینات کر دیے ہیں۔ ایسے کشیدہ ماحول میں اگر ایران اور امریکہ اس تنازع میں براہ راست شامل ہو جاتے ہیں تو کیا یہ تیسری جنگ عظیم کا باعث بن سکتی ہے؟ سوال کا جواب جاننے سے پہلے آئیے ہم حزب اللہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تنظیم ہے کیا، کس طرح وجود میں ہے اور اس کے پاس کتنے فوجی اور کیسے ہتھیار ہیں۔ چینل سے جڑے رہنے والوں کے لیے خوش آمدید۔ اگر آپ بھی چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ کہا جاتا ہے کہ حزب اللہ کے جنگجو حماس سے زیادہ تربیت یافتہ ہیں۔ آئیے حزب اللہ کی تاریخ کے بارے میں جانتے ہیں۔ حزب اللہ لبنان میں شیعہ مسلمانوں کی ایک انتہائی طاقتور سیاسی اور فوجی تنظیم خیال کی جاتی ہے۔ ایران کی پشت بنائی سے سن 1980 کی دہائی میں تشکیل پانے والے یہ جماعت لبنان سے اسرائیلی فوج دستوں کی انخلاء کے لیے مسلسل جدوجہد کرتی رہی ہے۔ حزب اللہ کا لغوی مطلب یہ ہے کہ خدا کی جماعت کے۔ لبنان پر اسرائیل قبضے کے بعد شیعہ علماء کے ایک چھوٹے سے گروہ کی آنت سے ابھرنے والی اس تنظیم کے اولین مقاصد میں اسرائیل کے خلاف مزاحمت اور لبنان سے غیر ملکی فوجوں کا انخلاء تھا۔ 1992 سے حسن نصر اللہ اس کے سربراہ ہیں، جبکہ اس تنظیم کو مئی 2000 میں اپنے اس مقصد میں کامیابی حاصل ہوئی جب اسرائیل نے وہاں سے مراجعت اس عمل کے پس منظر میں حزب اللہ کی عسکری ونگ اسلامک ریزیڈنٹ کا ہاتھ تھا۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لبنان کی کثیر و مذہبی ریاست کی جگہ لبنان میں ایرانی طرز کی اسلامی ریاست بنائی جائے، مگر بعد میں اسے یہ خیال ترک کرنا پڑا۔ ایران کی طرف سے حزب اللہ کو ایک طویل عرصے تک مالی اور عسکری مدد فراہم کی جاتی رہی ہے۔ لبنان میں شیعہ اکثریت میں ہیں اور یہ تاریخ لبنان میں بسنے والے شیعہ فرقے کی نمائندگی کرتی ہے۔ لبنان سے اسرائیلی فوج دستوں کے انخلاء سے اس تنظیم نے عام لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی۔ اب لبنان کی پارلیمان میں اس جماعت کے امیدواروں کو واضح اکثریت حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ہی سماجی اور معاشرتی اور طبی خدمات کے حوالے سے اس تنظیم نے لوگوں میں مقبولیت حاصل کی ہے۔ جماعت کا اپنا ٹی وی اسٹیشن الانار کے نام سے بھی قائم کیا گیا ہے۔ حزب اللہ پر کئی سالوں سے خاص طور پر اسرائیلی اور امریکی اہداف کے خلاف بم دھماکے اور سازشیں کرنے کے الزامات لگائے جاتے رہے ہیں۔ اس مغربی ریاستوں اور اسرائیلی خلیجی ممالک عرب لیگ نے دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا ہے۔ حزب اللہ کو شام کے صدر بشار الاسد کا ایک کٹر اتحادی سمجھا جاتا ہے اور اس نے شام کی خانہ جنگی کے دوران مسٹر اسد کی طرف سے لڑنے کے لیے ہزاروں عسکریت فن بھیجے۔ شام کی خانہ جنگی 2011 میں شروع ہوئی اور یہ تنازع شدت اختیار کرتا گیا۔ حکومت کی حامی افواج کو حزب اللہ کا ساتھ باغیوں کے ہاتھوں جانے والی زمینوں کو دوبارہ حاصل کرنے میں فیصلہ کن ثابت ہوا ہے، خاص طور پر پہاڑی لبنانی سرحد کے ساتھ۔ اسرائیل اکثر شام میں ایران اور حزب اللہ کے عسکریت پسندوں سے منسلک اہداف پر حملے کرتا ہے، لیکن وہ ان حملوں کو شاذ و نادر ہی تسلیم کرتا ہے۔ تاہم شام میں حزب اللہ کی شمولیت نے لبنان میں فرقہ وارانہ کشیدگی کو تیز کر دیا ہے۔ شام کے عربی شیعہ صدر کے لیے حزب اللہ کی حمایت اور ایران کے ساتھ مضبوط تعلقات کی وجہ سے خلیجی عرب ممالک کی طرف سے یہ دشمنی میں گہرا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ حزب اللہ کی فوجی سیکیورٹی اور سیاسی طاقت کے ساتھ ساتھ اس کی فراہم کردہ سماجی خدمات نے ریاست کے اندر ایک ریاست کے طور پر اس کی ساکھ قائم کی ہے، یعنی ریاست کے اندر ایک اور ریاست۔ حکومتی اداروں سے مقابلہ ہے جس کی وجہ سے اس کے حریفوں کی طرف سے اس کی سخت تنقید کی جاتی ہے۔ بعض معاملوں میں اب اس کی صلاحیتیں لبنانی فوج سے زیادہ ہیں اور سن 2006 کی جنگ میں اسرائیل کے خلاف ان کی عسکری قوت کا خاطر کا استعمال بھی کیا گیا۔ اب جانتے ہیں کہ حزب اللہ کا اسرائیل کے خلاف موقف کیا ہے۔ پیش رو 1982 میں فلسطینی عسکریت پسندوں کے حملوں کے جواب میں جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملے کے بعد ابھرے یہ تنظیم اسلامی اعمال کو وادی بیکا میں واقع ایران کے پاسداران انقلاب کی طرف سے کافی عسکری اور تنظیمی حمایت حاصل ہوئی اور یہ شیعہ ملیشیا میں سب سے نمایاں اور مؤثر بن کر ابھری، جس نے بعد میں حزب اللہ کی بنیاد رکھی۔ ان ملیشیا گروپوں نے اسرائیلی فوج اور اس کے اتحادی جنوبی لبنان آرمی کے ساتھ ساتھ لبنان میں غیر ملکی طاقتوں پر حملے شروع کر دیے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1983 میں امریکی سفارت خانے اور امریکی میرین بیرکوں پر ہونے والے
بم دھماکوں میں ان کا ہاتھ تھا، جس کے نتیجے میں 258 امریکی اور 58 فرانسیسی فوجی مارے گئے اور مغربی امن دستوں کو انخلا پر مجبور ہونا پڑا۔ 1989 کے طائف معاہدے نے، جس نے لبنان کی خانہ جنگی کا خاتمہ کیا اور ملیشیاؤں غیر مسلح کرنے پر زور دیا، اس نے حزب اللہ کو اپنے فوجی ونگ کو ایک اسلامی مزاحمت فورس کے طور پر تبدیل کرنے پر آمادہ کیا، جو اسرائیل کے قبضے کو ختم کرنے کے لیے وقف ہے اور اسے اپنے ہتھیار رکھنے کی اجازت دی۔ 1990 میں شامی فوج کی طرف سے لبنان میں امن قائم کرنے کے بعد حزب اللہ نے جنوبی لبنان میں اپنی گوریلا جنگ جاری رکھی، لیکن لبنان کی سیاست میں فعال کردار ادا کرنا شروع کیا۔ 1992 میں اس نے پہلی بار قومی انتخابات میں کامیابی سے حصہ لیا۔ جب 2000 میں اسرائیلی فوجیں پیچھے ہٹ گئی تو حزب اللہ کے سر ان کو باہر دھکیلنے کا سہرا باندھا گیا۔ اس گروپ نے غیر مسلح کرنے کے دباؤ کے خلاف مزاحمت کی اور جنوب میں اپنی فوجی موجودگی کو برقرار رکھا۔ ایپا فارمز اور دیگر متنازع علاقوں میں مسلسل اسرائیلی موجودگی کے جواز کے طور پر انہوں نے خود کو مسلح رکھا۔ 2006 میں حزب اللہ کی عسکریت پسندوں نے سرحد پار سے حملہ کیا، جس میں 8 اسرائیلی فوجی مارے گئے اور 2 کو اغوا کر لیا گیا، جس سے اسرائیل کی طرف سے زبردست رد عمل دیکھنے میں آیا۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان اور بیروت کے جنوبی مضافات میں حزب اللہ کے مضبوط ٹھکانوں پر بمباری کی، جبکہ حزب اللہ نے اسرائیل پر تقریباً 4000 راکٹ داغے۔ 34 روزہ لڑائی کے دوران 1125 سے زیادہ لبنانی، جن میں سے زیادہ تر عام شہری تھے، کے ساتھ ساتھ وہ 119 اسرائیلی فوجی اور 45 عام شہری بھی مارے گئے۔ بات یہاں پر ہی ختم نہیں ہوتی کہ حزب اللہ کی طاقت میں اضافہ کیسے ہوا، یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ 2008 میں جب لبنان کی مغربی حمایت یافتہ حکومت نے حزب اللہ کے نجی ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورک کو بند کرنے اور بیروت کے ہوائی اڈے کے سیکورٹی چیف کو گروپ سے تعلقات کی وجہ ہٹانے کے لیے اقدام کیے، تو حزب اللہ نے دارالحکومت کے زیادہ تر حصے پر قبضہ کر لیا اور حریف سنی گروپ میں سے لڑ کر اپنا جواب دیا۔ فرقہ وارانہ جھڑپوں کو ختم کرنے کے لیے لبنان کی حکومت پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ اس میں 81 افراد کو ہلاک ہو گئے تھے اور لبنان ایک نئی خانہ جنگی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ اس کے بعد اقتدار کی شیئرنگ کے معاہدے نے حزب اللہ اور اس کے اتحادیوں کو کابینہ کی کسی فیصلے کو ویٹو کرنے کا اختیار دیا۔ سن 2009 کے انتخابات میں اس نے پارلیمنٹ میں 10 نشستیں حاصل کی اور متحدہ حکومت میں شامل رہی۔ اس سال کے آخر میں حزب اللہ کے سربراہ شیخ حسن نصر اللہ نے ایک نیا سیاسی منشور جاری کیا، جس میں گروپ کے سیاسی ویژن کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس نے 1985 کے منشور میں شامل اسلامی جمہوریہ کا حوالہ چھوڑ دیا، لیکن اسرائیل اور امریکہ کے خلاف سخت موقف برقرار رکھا اور کہا کہ حزب اللہ کو اپنے ہتھیار رکھنے کی ضرورت ہے۔ دسمبر 2020 میں حزب اللہ کے رکن سلیم عیاش کو قتل میں ملوث ہونے پر اقوام متحدہ کے حمایت یافتہ خصوصی ٹربیونل برائے لبنان نے غیر حاضری میں عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ حزب اللہ اور اس کے اتحادی اس کے بعد کی حکومتوں کا حصہ بنے رہے، جہاں وہ کافی اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران اور امریکہ کا اس تنازع میں شامل ہونا کیا تیسری جنگ عظیم کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے؟ جب جو بائیڈن سے ایران یا اس کے لبنانی اتحادی حزب اللہ کی طرف سے مداخلت کے امکانات کے بارے میں پوچھا گیا تو جو بائیڈن نے اسے مسترد کرتے ہوئے نہیں کہا۔ امریکیوں نے اسی دوران مشرقی پیرون میں 2 طیارہ بردار جنگی جہاز تعینات کیے ہیں تاکہ ایران کو اس تنازع سے پائے رکھنے کا بہت مضبوط پیغام دیا جا سکے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی دوسری طاقت اس میں مداخلت کرتا ہے تو ان کے سامنے نہ صرف اسرائیل ہوگا بلکہ ان امریکی فوجی طاقت کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ فلسطین میں امن کو قائم رکھنے کے لیے امریکہ اور دوسرے عرب ممالک کو مل کر اس ٹیبل پر بیٹھنا ہوگا۔ اسرائیل جس نے فلسطین میں غزہ کو بری طرح برباد کر کے رکھ دیا ہے، اتنے شدید حملے تاریخ میں نہیں دیکھے گئے۔ یہ امن کو قائم رکھنے کے لیے عرب ممالک کو اور خاص کر پاکستان کی فوجی جنرلوں کو اس ملک میں امن کو برقرار رکھنے کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو آپ لائک کر دیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر دیجیے کہ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے اور فلسطین سے مظالم کو روکا جا سکتا ہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔